السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے نسخہ، ایک ایسے عمل، ایک ایسے وظیفہ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر پر کتنا بڑا قرض کیوں نہیں ہو، چاہے وہ پہاڑ کے برابر قرض کیوں نہیں ہو، اس وظیفے کی برکت سے، اس نسخے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرض بآسانی اتر جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد شامل حال ہوگی، اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ ایسا سبب پیدا فرما دے گا کہ آپ بآسانی اپنا قرض ادا کر دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ناظرین، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل دا پاور آف نالج کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع عطا کریں۔ ناظرین، ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو قرض لیتے ہی ہیں، چاہے کوئی بیمار گھر پہ ہو جائے تو قرض لینا پڑتا ہے، یا کبھی شادی کا معاملہ ہو جائے، ہمیں پیسے کی قلت دامن گیر ہوتی ہے تو ہمیں اس سمے قرض لینا پڑتا ہے، یا کبھی زمینی یا آسمانی کوئی بلائیں ہمارے سر پہ اتر پڑتی ہے تو ہمیں قرض لینا پڑتا ہے۔ قرض کے چاہے معاملہ جو بھی ہو، ہم کبھی نہ کبھی قرض لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات قرض لینے کے بعد ہم جو وعدہ کرتے ہیں کہ اس سمے آپ کو پیسہ ادا کر دیں گے، یا جس ہم امید پر ہم قرض لیتے ہیں ہماری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، ہم اس سمے قرض ادا نہیں کر پاتے ہیں، اور قرض جس سے ہم لیتے ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، اور ہمیں کہیں ذلیل و خوار ہمیں رسوا نہ کر دے، اس کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ اور اب ہمارے پاس مالی حالات کی کمی ہے، اب ایسی صورت میں ہم کیسے قرض ادا کریں؟ تو اس کے لیے کیا قرآنی کوئی نسخہ ہے، کیا کوئی حدیث میں کوئی ایسا عمل ہے، کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ غیبی مدد شامل حال فرمائے اور ہمارا قرض بآسانی اتر جائے؟ یقیناً پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک ایسا میں نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ عز و جل اگر اس کو آپ اپنائیں گے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سر پر کتنا ہی بڑا قرض ہو، چاہے وہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہی قرض ہو، وہ آپ کا قرض بآسانی اتر جائے گا۔ آئیے میں اس روایت کو بتاتا ہوں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا۔ مکاتب غلام اس غلام کو کہتے ہیں جسے اس کے آقا نے، اس کے مالک نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم اتنا مال ادا کر دو اور تم میری غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ وہ غلام حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے قاصر ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس قرض ہے، میں کیسے ادا کروں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں، ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا ہے؟ اگر تمہارے سر پر پہاڑ کے برابر ہی، یعنی احد پہاڑ کے برابر ہی قرض کیوں نہ ہو، اگر تم اس کو پڑھو گے، اس کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ عز و جل تمہارا قرض اتر جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ نسخہ کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا، یعنی اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ ایک بار پھر سن لیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اس نسخے کو اگر، اس وظیفہ کو اگر آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، چاہے دن میں 10 بار ہو، 20 بار ہو، جتنا زیادہ ہو سکے اس کو اگر پڑھتے رہیں گے ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے سر پر جتنا بڑا قرض ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس سے قرض لیا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم فرما دے گا، یا تو آپ کو وہ مہلت دے دے گا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا قرض معاف کر دے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے قسمت کا دروازہ کھول جائے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے اور آپ کو کوئی کام مل جائے اور آپ کو کہیں مالی مدد حاصل ہو اور پھر آپ قرض ادا کر دیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اس کو جتنا چاہیں اتنا زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔